السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، جس دور میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور اخلاقی اقدار سے اپنے ناطے کو توڑ لیا ہے۔ معاشرہ جن اخلاقی بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے، وہ اخلاقی اقدار آج دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ اغیار نے اپنے معاشرے پہ ایسا حملہ کیا ہے کہ گھر کی عورتیں اور گھر کے بچے گو کہ گھر کا سربراہ مسجد میں دکھائی دیتا، لیکن گھر کی عورتیں اور بچے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ بچپن میں جو تھوڑے بہت اخلاقی اقدار دکھائی دیتے تھے، آج وہ اخلاق بالکل انخوا ہو گئے۔ ہر آدمی کے نزدیک بس یہی بات زیادہ اہم ہے کہ وہ کتنا کمائے، کتنا بہتر زندگی کا سامان کرے۔ اخلاق، کردار، دین، اسلام، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک اچھی زندگی ہو، کچھ اچھے سواریاں ہوں، بہترین شادیاں ہوں، بس یہی ہماری پوری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ جب معاشرے سے اخلاقی اقدار کوچ کر جاتے ہیں تو معاشرہ حیوانوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس معاشرے میں انسان کو سکون نہیں ملتا، اس سکون کے لیے در در بھٹکتا پھرتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھے کہ کچھ سکون حاصل کرے، ظالم سیل فون اسے اٹھا کر باہر لے جاتا ہے۔ 2 منٹ بھی مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا تاکہ کچھ سکون حاصل کیا جائے۔ اخلاقی اقدار کی جو عمارت ڈھہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا ہے، اور جب معاشرے کا عمود تکبر بن جائے تو پھر اس معاشرہ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہر آدمی تکبر کا شکار ہے، وہ مالدار ہو کہ غریب، عالم ہو کہ جاہل، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کچھ نہ کچھ
اس کے اندر رمق بھی اخلاق اور کردار کی نہیں دکھتی، بلکہ تمام کے تمام کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ہر ایک کے اندر تکبر پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سینے حق ماننے کے لیے تیار نہیں، حق کو قبول کرنے کے تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ بتایا غرور اور تکبر کا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی حق کو ماننے سے انکار کرے۔ کچھ لوگ تو سننا ہی نہیں چاہتے، کچھ لوگ سنتے ہی بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں تنقید کے لیے، کچھ لوگ سنتے ہیں خامیاں نکالنے کے لیے۔ خال خال ایک دو آپ کو ملے جو سنیں قبول کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ اکثریت تو یہ ہے کہ بس سنیں اور بھول گئے، یا کہنے پہ کچھ جو بھی کہا گیا اس میں کچھ خامیاں، یہاں تک کہ لوگ سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں اس کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر ہم تمام میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اور تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری ومن نعز عنی واحدا منہما فخذفته فی النار۔ کیا بات اللہ نے فرمائی حدیث قدسی میں، تکبر میری چادر ہے۔ ردا یعنی معاشرے کے بڑے لوگ کچھ کپڑا کندھے پر سر پر اوڑھ لیتے ہیں، اسے ردا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے، اور کوئی بھی شخص ان دو میں سے کوئی ایک بھی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ایک بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، زندگی میں تکبر کو اختیار کرے گا، یہ زندگی اس لیے گزارے گا کہ اپنی عظمت کو بڑھایا جائے، ایسا شخص اگر میرے پاس آئے گا تو میں اسے دوزخ کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کر مت چلو، اور اس کے بعد بتا دیا تم کیا ہو، بہت اکڑ رہے ہو، تم کیا ہو؟ نہ تم ان پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو، بہت اینٹ رہے ہو، اینٹ اینٹ کر پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے ہو، اور نہ تم زمین کی گہرائی کو پہنچ سکتے ہو، اس لیے زمین پر اینٹ کر مت چلو، غرور اور تکبر کا اظہار مت کرو۔ حضرات گرامی، غرور کی وجوہات علماء نے 8 بیان فرمائی ہیں، لیکن اگر ہم موجودہ زمانے میں، اس لیے کہ یہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ دور جدید سے تعلق نہیں ہے اس کا، یہ دور جدید شروع ہونے سے پہلے
انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے وہ بیان کی گئی، اس لیے 8 تھیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس وقت 15 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ پہ روشنی ڈالیں گے، کچھ کی طرف اشارہ کر دیں گے، اور یہ جو 15 ہیں اس کو نمبر واری نہیں بلکہ تقریر کے حساب سے جو ہمارے ذہن میں آیا وہ بتا دیں گے۔ سب سے بڑی تکبر کی وجہ ہے منصب، عہدہ۔ منصب اور عہدہ کسی کو مل گیا، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں وہ عہدہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، نفسیات ایک ہی ہوتی ہیں۔ نفسیات تو فرعونی نفسیات ہوتی ہیں۔ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، کسی چھوٹے عہدیدار سے ملاقات کریں یا ریاست کے سب سے بڑے عہدیدار سے ملاقات کریں، آپ کو ایک ہی طرح کے نفسیات کا سامنا ملے گا۔ وہی نفسیات مسجد کے صدر میں بھی دکھائی دیں گی، وہی نفسیات سوسائٹیز کے صدر میں بھی دکھائی دیں گی، وہی نفسیات جماعتوں کے صدور میں بھی دکھائی دیں گی، اس لیے کہ منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ وہاں پر منصب کے تکبر کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی نفسیات ہر ایک میں دکھیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، دین حق کو پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا فرستادہ سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ ظالم کے تکبر کا عالم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منصب عطا کیا تھا۔ اس نے کہا، اپنی قوم کو ندا دی، پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور میری سلطنت میں کیا دریائیں بہتی نہیں ہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد مبین۔ کیا یہ شخص جو انتہائی کمتر ہے، مہین کے کئی معنی، چونکہ یہ نبی ہیں ہم وہ معنی نہیں کہیں گے، ایک معنی تو ذلیل کے بھی ہوتے ہیں مہین کے معنی۔ کیا میں اس کمتر اور ایسا شخص جو اپنی بات کھول کے بھی بیان نہیں کر سکتا، اس سے بہتر نہیں ہو؟ کیا تکبر، کیا منصب کی گرمی! یہی نفسیات ہوتے ہیں اور یہی تکبر ہے۔ چھوٹے سے عہدیدار سے لے کے بڑے سے عہدیدار تک سامنے والے کو نیچا سمجھنا۔ ایک معمولی کارپوریٹر اگر اس کی کسی غلط بات پہ آپ نشاندہی کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا تکبر کا بت بنا ہوا ہے۔ ایک معمولی مسجد کا صدر، اس کے منشا کے خلاف آپ کچھ کہیں، پتہ چلے گا کہ یہ مسجد میں بیٹھا ہوا بت ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ وہی نفسیات تکبر کی، انا خیر من، تو میرے سامنے کھڑے رہو کے مجھے کہہ رہا ہے۔ تو منصب کا تکبر اور لوگوں کے پاس جو حق نہیں پہنچا ہے، یہ
منصب کے تکبر کی وجہ سے ہی نہیں پہنچا ہے۔ دوسرا تکبر ہے نسب کا، میرا نسب بہتر، میں شاندار، میرے باپ دادا ایسے، یہاں تک کہ اس نسب کی بنیاد پر کئی رشتے نہیں ہو رہے۔ ابھی وہ بیماری حیدرآباد میں نہیں آئی، اگر آپ نارتھ انڈیا چلے جائیں، یو پی اور بہار میں رشتے صرف نسب کی بنیاد پر ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جلہا ہے، اسے نہیں، یہ تیلی ہے، اس کو لڑکی نہ دو، یہ برا والا ہے، اسے لڑکی نہ دو۔ نسب کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو مسلمانوں کے دل سے نکال دیا اور ایسی باتیں فرمائیں، اگر اس پہ مسلمان چمٹ کے رہ جائیں تو دنیا میں ان کے مقابلے کی کوئی اخلاقی اقدار آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا بالکل آخری سینٹنس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، وَمَن لَّم بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ وَلَمْ يُسْرِقْ بِهِ نَسَبُهُ وَلَمْ يُسْرِقْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو عمل پیچھے کر دے نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ عمل اگر کسی سید کا بہت برا ہے، سید کی بنیاد پہ وہ اللہ کے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کس نسب کی بنیاد پہ تم اینٹ رہے ہو؟ عمل ہے، عمل ہی اللہ کے نزدیک وہ عمل سید کا بھی قبول کرتا ہے، پٹھان کا بھی قبول کرتا ہے، انتہائی کم تر دنیا میں جو مانا جاتا ہے اس کا بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ تمام میں کامیاب ہو گیا۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ بہت ہی لجاجت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، قال ومن ذریتی، اے رب تو مجھے امام بنا رہا ہے، کہ یہ وعدہ میری اولاد سے بھی ہے مالک؟ اللہ تعالیٰ نے فائنل کہہ دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، میں یہ منصب ظالموں کو نہیں دوں گا۔ تمہاری اولاد میں ہوں گے، ابراہیم کی اولاد میں ہوں گے، اس میں جو نیکوکار ہوں گے انہیں امامت ملے گی دنیا و آخرت کی، اور اس میں جو ظالم ہوں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے نسب۔ یہاں تو نسب پہ شان ہوتی، فلانے صاحب کا میں بیٹا ہوں، فلانے سلسلے کا ہوں، فلانے فلاں ہوں۔ یہ تکبر، قبوری شریعت میں یہ تکبر آپ دیکھیں، ہر آدمی ایک بت بنا ہوا ہے کہ میرا یہ سلسلہ ہے، میں یہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ابو لہب حضرت ابراہیم ہی کی تو اولاد ہے، ابو جہل ابراہیم ہی کی تو اولاد ہے یا نہیں؟ آپ سلسلے نسب دیکھ لیں، حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ابو لہب۔
ابو لہب اور ابو جہل کا ہمارے پاس کیا مقام ہے؟ سلسلے نسب کچھ کام آ رہا ہے؟ یہ تکبر سلسلے نسب کا، یہ اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں گے، اور فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تیسرا ہے، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات بنائی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، کچھ لوگوں کو اچھے مقام پہ رکھا ہے، کچھ لوگوں کو کمتر مقام پہ رکھا ہے۔ جو لوگ اعلیٰ ہیں، اچھے مقام پر ہیں، خوشحال ہیں، سوشلی ان کا عزت و شرافت اور اکرام ہے، کچھ لوگوں کو وہ میسر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو سوسائٹی میں اکرام ہے، وہ لوگ جن کو اکرام نہیں ہے، چھی، کمتر، بیکار۔ یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ اہل ہنود آپ دیکھیں، ان کا ورن ویوستھا اسی بنیاد پر ہے۔ بس ایک یا دو طبقات ہیں جنہیں عزت و شرافت کا مقام ہے، باقی کے تمام نیچے طبقات کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آخری آیت میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ دنیا والوں نے نہیں کیا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور وہی تمہارے درمیان درجات متعین کر دیا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے۔ یہ تکبر کے لیے نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے کہ تم اونچے پوزیشن پہ رہ کے، شرافت کے مقام پر رہ کر اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتے ہو۔ تمہارا مقام نیچے ہے، تم اللہ کا کیسے مقام قرب حاصل کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اونچ نیچ میں متعین کر دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اونچے اور اچھے مقام والے نیچے والوں کو پہ تکبر کریں۔ یہ جو تکبر ہے، ملأ قوم انبیاء کے مقابلے میں یہی بات پیش کرتے تھے، ہم اعلیٰ لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، آپ کے پیغام پہ تو ہمارے اراذیل کمتر لوگ جو ہے آئے ہیں، ہم آپ کی دعوت کو کیسے قبول کریں؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کے کہتے ہیں، فقال الملأ الذين كفروا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، دل میں یہ تڑپ کہ ہر آدمی اسلام قبول کرے، لیکن معاشرے کے بڑے لوگوں نے کہا نہیں، آپ بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کے قریب جو لوگ ہیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَأْدِيَ الرَّأْيِ، ہمارے جو کمتر لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی محفلوں میں رہتے ہیں، ہم آپ کے پیغام کو کیسے مانیں؟ یہ کبر تھا، جو کبر پیغمبر سے لوگوں کو دور کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ اونچے درجے کے ہیں، کچھ لوگ نیچے، کسی وجہ سے، مال کی بنیاد پر، شرافت کی بنیاد پر ہم انہیں نیچ سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر
اور پھر فرمایا کہ ہم پر آپ کو کوئی فضیلت تو حاصل نہیں ہے، فضیلت ہونا ہے آپ کی بات ماننے کے لیے، ہم تو آپ کو جھوٹے سمجھتے ہیں۔ یہ طبقاتی، اسے ہم کہیں گے طبقاتی غرور ہے۔ یہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، جلدی جلدی میں آپ کے سامنے باتیں رکھ دوں زیادہ طوالت کے بغیر۔ چوتھا ہے علم کا غرور، علم کا۔ اور آج دینی طبقے میں، دینی علم رکھنے والوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج مسلم معاشرے کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان علماء سے دور ہے، علماء سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ علم کا تکبر بھی ہے، علم کے تکبر کی۔ آج علم دوسروں کو کافر قرار دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کتنے ہی فتوے لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے دی جاتے ہیں۔ علم کا غرور، جب علم، اور سب سے خطرناک غرور ہوتا ہے علم کا، جب عالم علم کے پندار میں پھنس جاتا ہے تو اپنے ایک خول میں بند ہو جاتا ہے، اس کے صرف چند ماننے والے اس کی آؤ بھگت کرتے رہتے ہیں، اور بس اس سے آگے اس کا علم نہیں بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے انتہائی شریف آدمی سے لے کے انتہائی کمتر تک علم کو پہنچاتے تھے۔ چھوٹا بچہ اگر وہاں ملتا، السلام علیکم، اللہ کے نبی چھوٹے بچے کو سلام۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی عالم کے ایک چھوٹے بچے کو سلام میں پہل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک معمولی مظاہرہ ہے تکبر کا۔ جتنے بھی ہیں سب سلام کے منتظر ہیں، سلام میں پہل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد پھر آپ سورہ کہف میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل۔ ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ فسئل ای الناس اعلم، ایک کھڑا ہو گیا، پوچھا موسیٰ آج سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ ای الناس، پورے انسانوں میں زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قال انا اعلم، سب سے بڑا علم تو میرے پاس ہے۔ اللہ کا نبی، اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اگر کہا بھی ہے تو کیا غلط کیا؟ قال انا اعلم۔ لیکن حدیث کہتی ہے فعتب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ غصہ فرمایا۔ اذ لم يرد العلم الیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ بتاتا ہے فأوحى اللہ علیہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو اعلم منك، میرا ایک بندہ ہے جو دریاؤں کے سنگم پہ تم کو ملے گا، وہ تم سے زیادہ عالم ہے، تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔
ایک نبی نے جب کہا کہ میرا علم زیادہ ہے، اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ اور اس علم پہ تکبر، اللہ کے نبی کی پوری زندگی، اللہ کے نبی سے بڑھ کے عالم کون ہے؟ لیکن ایک صحابی نے آ کے جنگ بدر میں کہا، اللہ کے نبی آپ یہاں کیوں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں؟ کیا وحی کی وجہ سے ہے یا آپ کے اپنے تجربے کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میرے یہ علم کی وحی کی علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا آگے جا کے پڑاؤ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایڈوانٹیجز رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو قبول فرمایا، جبکہ آسمان سے رابطہ ہے، ایک معمولی آدمی مشورہ دے رہا ہے۔ علم کی تواضع یہ ہوتی ہے، یہاں کسی بھی عالم سے ذرا ایک سوال تھوڑا سا ناگوار گزرے، پھر ان کا بی پی چڑھ جائے گا۔ دیکھیے آپ، پانچواں ہے مال کی وجہ سے تکبر۔ یہ بہت عام ہے۔ تھوڑی سی خوشحالی آ گئی، آئٹنا شروع، باہر چلے گئے، فارن ایکسچینج میں فری منی آ گئی، آئٹنا شروع۔ اور تکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال والے کے اظہار تکبر کے 4 طریقے بتائے، اور وہ 4 طریقے ہمیں آ گئے۔ ایک طریقہ 1 to 1 گفتگو میں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ وہ اپنے پڑوسی غریب پڑوسی سے بولا، ایک مالدار آدمی، ارے تیرے سے زیادہ مالدار ہوں میں، تیرے سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس زیادہ کام کرنے والے ہیں، نفری۔ یہ اظہار تکبر کا یہ ایک طریقہ بیان فرمائے۔ اظہار تکبر کا ایک دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں بیان فرما ہے، قارون کا ذکر کرتے ہوئے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قوم کو بتانا چاہا کہ میں کتنا مالدار ہوں، ایک دن قوم کے سامنے پوری زینت سے نکل پڑا، بولا کچھ نہیں، خالی ٹھاٹ باٹ سے نکل گیا۔ ہم بھی بولیں گے نہیں، ٹھاٹ باٹ سے ایک شاندار شادی کر دیں گے، سب سے بہترین شادی خانے میں شادی کر دیں گے، لوگوں پہ ہمارے مال کی ساکھ بیٹھ جائے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، ایک ایک دلہے کا جو کیا بولتے سٹیج ہوتا ہے، میں نے سنا کہ لاکھوں کا ہے، اس کے پھول ہی 5-5 10-10 لاکھ کے۔ یہ زینت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اظہار تکبر ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ قارونی طریقہ ہے، یہ محمدی طریقہ نہیں ہے۔ ہماری شادیاں قارونی طریقہ ہے کہ قارون نے اپنے سجدے دکھا کے قوم کو جو ہے وہ انسپائر کرنا چاہا، اس لیے آج ہم بھی اپنی شادیوں کے ذریعے سے ساکھ بٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شادیاں دیکھیں، کتنی سیدھی شادی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ شادی ہوئی یا نہیں ہے۔ مال کے تکبر کے اظہار کا تیسرا طریقہ یہ ہے، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین۔ چند مالدار مل کے بولنے لگے، رے آج ہم جا رہے ہیں اپنے باغ کا ثمر توڑنے کے لیے، کوئی غریب آدمی ہمارے پاس آنا نہیں، بند کرو۔ یہ تکبر، غریب کو کوئی فائدہ نہ پہنچے ہم سے، آنے مت دو غریب کو ہمارے قریب۔
آج خاندانوں سے ٹوٹ کے دور چلے جا رہے ہیں، شاندار گھر کوئی آنے نہ پائے. یہ اس طرح کے پھٹیچر کپڑے پہن کے تم ہماری شادی میں آؤ، عزت نکالتے ہو. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. آج ہماری شادی ہو رہی ہے، غریب رشتہ دار کوئی آنے نہ پائے، اسے روکا مت دو. اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو فون کر کے بتا دو کہ مت آئیں. یہ تکبر یہ ہمارے معاشرے میں نہیں آیا ہے. کیا دیندار، کیا اجتماعات میں شرکت کرنے والے ان کی شادیاں دیکھیے. چوتھا طریقہ ہے تکبر کا، مال کے اظہار کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. مال تو دے رہا غریبوں کو، لیکن پیسے دے کے اس کو تکلیف دے رہا. آ گیا، بہت اینٹ رہا تھا، آج آ گیا نا. دے رہے ہیں، لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، امداد بھی ہو رہی، بچوں کی فیس بھی بھر رہے ہیں، لیکن زندگی بھر سر نیچے کر دے رہا ہوں، ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ مال کا تکبر ہے. کسی نہ کسی کے اندر یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا تکبر ہم میں موجود ہے. تھوڑی سی خوشحالی آ گئی کہ ہم ایٹنا شروع کر دیے. حضرت گرامی، اس کے بعد ایک 5 کے بعد چھٹا یہ ہے کہ طاقت کا غرور. طاقت کا غرور یہ جب آدمی طاقت حاصل کرتا ہے، وہ جسمانی طاقت ہو یا نفری طاقت ہو، آدمی غرور کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں محلے کے پہلوانوں سے لوگ کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ متکبر ہوتا ہو، اس کو اپنی طاقت کا بہت تکبر رہتا. مسجد کے مول صاحب بھی کانپتے رہتے ایسے. آج کل تنازعات مسلمانوں کے علماء کے پاس نہیں، پہلوانوں کے پاس حل ہو رہے ہیں. میاں بیوی کے رشتے جب تنازع کا شکار ہو رہے ہیں تو علماء کے پاس نہیں، شریف لوگوں کے درمیان نہیں، پہلوان لوگ اتنے بہترین انداز میں سلجھا دے رہے ہیں. یہ معاشرہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آدمی، میں جلدی چلتا ہوں، وقت تو بہت تنگ رہ گیا ہے. 7واں یہ ہے کہ آدمی جب مستقل کامیابیاں حاصل کرتا رہے، جو بھی پروجیکٹ بنایا کامیاب ہو گیا، جو بھی پروگرام بنایا کامیاب ہو گیا، بزنس کرا کامیاب ہو گیا، گھر کا پروگرام بنایا کامیاب ہو گیا، گاڑی خریدنے کا پروگرام بنایا کامیاب ہو گیا. جب جو کامیابیاں حاصل ہوتی رہتی ہیں، آدمی کا تکبر بڑھ جاتا ہے، آدمی متکبر ہو جاتا ہے. سورہ مدثر میں ایک اس زمانے کے باطل معاشرے کے کامیاب آدمی کا تذکرہ ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اسے بالکل اکیلا پیدا کیا تھا، لیکن اس نے بار بار تجارتیں کی، بار بار کامیابیاں حاصل کی. وجعلت له مالا ممدودا. میں نے اسے بہت زیادہ مال دے دیا. وبنین شہودا. اور اولاد بھی دے دی. اب اس کے بعد کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک متکبر کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو اللہ کے نبی کا پیغام ہے اس کو کیسا روکا جائے، تو یہ متکبر کی جو باڈی لینگویج کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. اس نے غور کیا، ایک عجیب سٹائل میں غور کیا، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا. اور اللہ فرماتا ہے کیا برا فیصلہ کیا، کیا برا فیصلہ کیا. پھر وہ فیصلہ بولنے کے لیے جو متکبر کی باڈی لینگویج ہے، اس نے ایک نگاہ ڈالی لوگوں پر، بڑی شان متکبرانہ نگاہ. پھر پلٹا، پھر منہ پہ سورا، پھر پلٹ کے استکبار کیا، تکبر کیا. یہ کیوں؟ بار بار پوری زندگی میں کامیابیاں. ہر سال جو تجارت ہوتی تھی اس میں بہت سارا اس کو فائدہ ہوا کرتا تھا. تجارت میں فائدہ اتنا فائدہ کہ مکے کا مالدار آدمی بن گیا. جب کامیابیوں پہ کامیابیاں ملتی ہیں تو تکبر آتا ہے. کوئی بہت ہی مشکل ایگزام ہمارا ہندوستان کا نیٹ اگر پاس کر لے تو پھر اس کا دیکھیے IAS IPS کا تکبر دیکھیے آپ. ہم بھی اگر کوئی کامیابی کچھ کامیابیاں حاصل کرے تو تکبر. حسن و جمال بھی ایک وجہ ہے تکبر کی. ایک اور وجہ ہے دینداری. دینداری اتنی آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے تکبر پیدا کر، مال سے زیادہ دینداری تکبر پیدا کر دیتی. جو ہی داڑھی لمبی ہو گئی آدمی جھک رہا نہیں، اینٹ رہا. میں بھی ایک یوٹیوب پہ، چونکہ میں اگر کچھ کہوں تو لوگ برا مان جائیں، ایک تبلیغ جماعت کے اکابر نے کہا تقریر میں، یوٹیوب پہ لوڈ ہو گئی، چلا کر لیتے ہیں تو تکبر ہو جاتا ہے، اینٹنے لگتے ہیں. 4 مہینے اینٹنے لگتے ہیں. یہ دینداری کسی کو مانتا ہی نہیں. ارے وہ عزیزہ مسجد ہے، دیندار ہے. تو یہ دینداری کا جو تکبر ہے، یہ تکبر دنیا داری کے تکبر کے مقابلے میں اس وقت زیادہ دکھائی دے رہا ہے. مسند پند و نصاحے پہ جو تکبر آج فائز ہے، وہ بازاروں میں وہ تکبر نہیں دکھائی دے رہا، آپ کو ایوانوں میں وہ تکبر نہیں دکھائی دے رہا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لوگ اپنی دینداری کا تکبر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ارے ہمارے سامنے دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ ارے ہم تو تم کو پیدا کیے اس وقت سے جانتے ہیں جب ہم نے تم کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں جنین کی کیفیت میں تھے، جبھی بھی ہم تم کو جانتے تھے. ہمارے سامنے اپنی پاکی مت بیان کرو. فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی پاکی ہمارے سامنے بیان مت کرو. وہ تو جانتا ہے کہ تم میں کون متقی اور پرہیزگار ہے. 4 نمازوں پہ ہمارے سامنے پاکیزگی بیان کر رہے ہو، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی اور ہمارے سامنے تکبرانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہو. تکبر کا 10واں تکبر جماعتی عصبیت. آج اسلاف میں ایسی جماعتیں نہیں تھیں، آج ایسی جماعتیں ہیں. جماعت سے تعلق ہوتے ہی اس کے اندر تکبر پیدا ہو جا رہا ہے. اب نام لیں تو لوگ برا مان جائیں. کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے سلسلے ہیں. سلسلے تکبر پیدا کر رہے ہیں.
جماعتیں تکبر پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ معاشرے میں وہ لوگ زیادہ متکبر ہیں جن کا تعلق جماعتوں سے ہے. عام مسلمان ہوتے متکبر نہیں ہے، نہ وہ سلام میں پیش کرتے آگے بڑھتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، اپنے ہی افکار میں بس مدہوش ہیں، اپنی ہی زندگی میں مدہوش. حضرت گرامی، اس کے بعد 2 کا میں تھوڑا 1-2 منٹ میں تذکرہ کروں گا، اس کے بعد 3 ایسے ہی بتا دوں گا. ایک ہے مفلس کا تکبر. کوئی مالدار ہے تو تکبر ہے، کچھ عہدہ ہے تو تکبر ٹھیک ہے، لیکن مفلس کا تکبر، آج مفلسوں کے اندر بھی تکبر پایا جا رہا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تکبر کر رہا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے اس کے اندر خامیاں ڈھونڈنے لگ رہا ہے. مفلس کے تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مقام پہ فرمایا، ثلاثۃ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اس راوی میں ایک ابو معاویہ بھی آپ کو ملیں گے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. حضرت ابو معاویہ جو راویوں کی ترخ میں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اور 2 باتیں انہوں نے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کے لیے تو خطرناک عذاب ہے. وہ 3 کون ہیں؟ شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر. بوڑھا زانی، بڑھاپے میں پہنچ کے زنا کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز سرد پڑ چکی ہے لیکن زنا کر رہا ہے. دوسرا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، من کی بات، جھوٹا بادشاہ. تیسرا وہ مفلس، وہ غریب جو تکبر کرتا ہے، غریب ہو کے تکبر، عائل مستکبر، غریب ہو کے تکبر. آج معاشر میں دیکھیں آپ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تکبر کے بت بنے ہوئے. 12واں یہ ہے رد عمل کا تکبر. ایک متکبر کو دیکھ کر تکبر کر رہے ہیں. وہ کیسا تکبر ہے؟ میں بہتر بولا کوئی. رد عمل کا تکبر کا ہے، میں کہاں کمتر رہے، میں کم ہوں کیا؟ جس کے پاس کچھ ہے ان تو تکبر کر رہا، اس کو دیکھ کے ان اینٹی تکبر، میں کہاں کمتر ہوں. اتنے لوگ ہیں اس میں حق کے قریب آنا نہیں چاہ رہے ہیں. اسی کا سنتے، اسی کا ہے. ان بیٹھا بیٹھا خالی اس کے کام یہ ہے کہ لوگوں کے خامیوں پہ نگاہیں، خامیاں کیا ہیں اس کی، اور دیکھو اس میں وہ خامی ہے. تو یہ 12 ہیں جس میں ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کہا. 3 باتیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں جدید زمانے کی. ایک ہے سوشل میڈیا کا تکبر ہے آج کل. جس کی لائکس زیادہ ہیں، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اس کا تکبر دیکھنے کا ہے آج کل. اور ایک ہے بڑھاپے کا تکبر. آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو تکبر آ جا رہا، اس لیے کہ گھر میں کوئی اس کو مقام نہیں دے رہا، مسجد میں آ کے بتا رہا اپنا مقام. تو بوڑھوں کا تکبر ٹھیک ہے،
نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی بوڑھوں کا تکبر پوری زندگی گزاری تجربے اس سے آ گیا، لیکن یہ بھی ایک تکبر ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آخری تکبر یہ ہے کہ ہم جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، واہ واہ بہت خوب، واہ واہ بہت خوب، تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، تعریف میں بچے پورے بگڑ رہے ہیں۔ والدین صرف بچوں کو پیسے خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ان کی تربیت کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس تعریف کریں، واہ 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 واہ۔ میں یہاں تک دیکھا اخبار میں، مجھے بڑی ہنسی آئی، ایک بچہ 2nd کلاس پاس ہوا تو اخبار میں آیا دوسرے درجے کی امتیازی کامیابی فوٹو کے ساتھ۔ اب اس کے تکبر کا کیا عالم ہوگا؟ مسلمانوں ہی میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے درجے کی امتیازی کامیابی اور فوٹو کے ساتھ، اور ایک بچے کا ناظرہ ختم ہوا فوٹو کے ساتھ اخبار میں۔ ارے لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، فضاؤں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ناظرے پہ اخبار پہ فوٹو چھپی، اس بچے کے تکبر کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے۔ کیا آگے بڑھ سکتا ہے وہ علم کے میدان میں؟ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، گزشتہ